دوستو بھائیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے خاندان اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، ان کے خلاف بغض اور نفرت اور کینہ رکھا جاتا ہے، اور یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی جو بلند مرتبہ اور سعادت مند اولیاء اللہ صحابہ کرام ہیں، لعن و طعن کرنا کتنا برا فعل ہے۔ یہ کم از کم مسلمان تو ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے بارے میں کوئی بھی سوال الٹا سیدھا کرے۔ اور آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے کی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں بہت آیتیں موجود ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رضامندی کے ساتھ میں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں اور وہ سب جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی بہت ساری صحابہ کرام کی بشارتیں کتب حدیث کے اندر ان کے مناصب اور ان کے مناقب موجود ہیں، ان کے فضائل موجود ہیں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کو برباد کرنا، آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام دنیا میں سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑے نبی کے بعد میں مقام و مرتبے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ برابر جتنا سونا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص میرے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس نے مجھے گالیاں دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے پیش نظر اہل علم نے صحابہ کرام کو گالی دینا اور لعن و طعن کرنا کفر قرار دیا ہے۔ کافر ہے وہ شخص جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ فقہائے کوفہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو قتل کرنے اور رافضہ کو کافر قرار دینے کا قطعی فتویٰ دیا ہے۔ محمد بن یوسف فریابی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کو ہاتھ لگایا جائے گا، بلکہ اسے کسی لکڑی کے ذریعے کسی کھڈے میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ جناب قاضی ابو یعلا نے کہا کہ فقہا کے نزدیک جو شخص حلال سمجھ کر صحابہ اکرام کو گالی دے وہ کافر ہے، اور جو حلال نہ سمجھے مگر گالی دے وہ فاسق ہے۔ اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ یا نبی سمجھے، یہ یقین رکھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہی اللہ کے نبی کے بجائے حضرت علی کے بجائے نبی علیہ السلام کو دے کر گئے اور صحابہ کو گالیاں دے، وہ کافر ہے، اور اسے کافر کہنے میں توقف کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی ان کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو ناقص قرار دے یا باطنی تلاوات کا زعم رکھے، جیسا کہ قرامطہ، باطنیہ اور تناسخیہ کے فرقے خیال کرتے ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ جو شخص صحابہ پر بخل، بزدلی، کم علمی اور عدم زہد کا الزام لگائے وہ بھی کافر ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ مطلق لعن و طعن کرنے والوں میں سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد انتقال کے بعد 10-15 صحابہ کے سوا باقی سب مرتد یا فاسق ہو گئے تھے، وہ بھی کافر ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ الغرض صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں میں سے کچھ اوصاف جو جس شخص کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جو بھی گالیاں دیتا ہے وہ صاف طور پر کافر ہے، اور بعض کے کفر میں
تردد کیا جائے گا اور بعض پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ مقام صحابہ، دوستو یہی شرف کیا کم ہے کہ انہوں نے حالت ایمان اور اسلام میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کے رخ انور کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ چہرہ انور، رخ زیبا کہ جس کا ایمان کی حالت میں دیکھ لینا فوز و فلاح اور فتح و نصرت کا ضامن ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا جب مسلمانوں کی ایک جماعت کسی قوم پر حملہ آور ہوگی۔ ایسے وقت میں لوگ کہیں گے، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں صرف اتنی سی بات پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ دور آئے گا کہ غازی جماعت سے پوچھا جائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے کسی صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں اس بات پر بھی کہ انہوں نے تابعی کو دیکھ لیا تو ان کی فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غازیوں سے پوچھا جائے گا، مجاہدین سے، کہ تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ جب وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں بھی فتح نصیب ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہاں تک لکھا ہے، چوتھی جماعت سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو؟ تو کسی نے دیکھا ہو تو پوچھا جائے گا، تو کہیں گے جی ہاں، تو ان کو بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے تابعین ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تابعین ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا احترام و اکرام کیا کرو، کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر اور بزرگ لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تابعین ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس غزوے میں، جس لڑائی میں، جس مقام پر بھی آپ نے بھیجا، سب نے جہاد کیا ہے۔ جہاد سب سے افضل عمل ہے جو صحابہ کرام نے انجام دیا اپنی زندگی میں اسلام کی خدمت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، جہاں جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے ایک ایسا رنگین مادہ بہہ رہا ہوگا جس کا رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی ہوگی۔ دوستو، محرم کا مہینہ شروع ہوا، شیعہ تو شیعہ، آج کل کے تو سنی بھی تعزیے بنانے والے کلاوے پہنتے ہیں، گلوں میں لاٹیاں ڈالتے ہیں، شربتیں بناتے ہیں، شہادت نامہ پڑھ کر روتے اور رلاتے ہیں، اور شیعوں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے شیرنی کھاتے ہیں اور ماتمی جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے مگر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے، سنیں گے اور منع نہیں کر سکیں گے، تو ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ فلا تقعدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کو یاد آ گیا تو ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ عشرہ محرم شروع ہوتے ہی گویا بہار کا مہینہ آ گیا کہ پھول کھلے، تاشے بجے اور بجتے چلے گئے، اور طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کے پوری طرح سے رسوم، جشن مختلف قسم کے، چھتوں پر بیٹھ کر عورتیں دیکھ رہی ہیں، بچے کھیل کود کر رہے ہیں، اور یہ تمام مروجہ جتنے بھی ماتم ہیں یا ایک تعزیے کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں، ان کو دیکھنا اور ان میں شریک ہونا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کرام کے خلاف شہادت حسین، کربلا حسین کے نام سے مختلف قسم کے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ دوستو، کہنا یہی ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے، گالیاں دینے اور ان کو مرتد قرار دینے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام چیزیں پورے معاشرے میں مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن سے سجائی جاتی ہیں۔
تو اس لیے محرم کی کسی بھی چیز کو شرکت کرنا، دیکھنے جانا اور ان کے مزے اٹھانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ علماء کرام نے منع کیا، جانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ سلام